ایک نوجوان کو 3 ماہ کی تنخواہ ملی، بڑا خوش تھا اور خوشی خوشی گھر جاتا ہے. گھر پہ اطلاع دے دی تھی کہ مجھے 3 مہینے کے پیسے ملے ہیں، 1 دن کی چھٹی ملی ہے، میں بڑا خوش ہوں. جاتے ہی اس نے اپنے امی کے ہاتھ میں اپنی پوری تنخواہ جو اس کو پیسے ملے تھے سارے امی جان کو دے دیے. امی بھی بڑی خوش ہوئی. امی جان نے کہا کہ بیٹا اس میں سے اتنا حصہ نکال کر آگے ایک علاقے میں غریب گھرانہ ہے، جا کر بیٹا انہیں راشن وغیرہ دیو تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ماشاءاللہ، خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کی گھڑیاں ہیں. بیٹے نے کہا جی امی جان. وہ گیا کہ بازار میں راشن وغیرہ جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا لے کر آ گئے. اب گھر جب واپس آئے تو ڈیفینیٹلی گھر میں بھی ایک خوشی تھی اور پکا ہوا تھا، خوب دعوت وغیرہ ہوئی. نوجوان کہتا ہے میں تھکا ہوا بھی تھا، کھانا وانا بھی کھا لیا تھا، سردی بہت تھی، میں سو جاؤں. میں جیسے سویا تو مجھے وہ امی کی بات یاد آ کہ بیٹا وہ ایک غریب گھرانہ ہے، اس کی مدد کرنی ہے. میں بولوں جاؤں، پھر کہ یار کل چلا جاؤں گا. میں بھی جاؤں، میں کہ کل چلا جاؤں گا. یوں بس اسی کشمکش میں تھا، کیا کروں. اب لحاف میں چلا گیا تھا، سردی بھی تھی، نکلنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا. خیر ہم نے خوب دعوت کھائی ہے، کھانا کھایا ہے عمدہ. پتہ نہیں وہ بیچارہ غریب گھرانہ کتنی پریشانی میں ہوگا، چلو جاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. کہا میں اٹھا اور جو سامان خریدا تھا وہ میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا. راستے پر چلتا تو گیا لیکن سامان بھی وزنی تھا. راستے پر سوچتا رہا کیسے ہوگا، کیا گھر ہوگا، کیا گھرانہ ہوگا. خیر کچھ دیر کے بعد میں گھر کے باہر پہنچا، دروازہ بجایا تو ایک چھوٹی سی 4-5 سال کی بچی نے میرا دروازہ کھولا. میں اس بچی پر بھوک کے، غربت کے، پریشانی کے، تکلیف کے آثار دیکھتا رہ گیا. پتلے سے کوئی کپڑے پہنے تھے، سردی سے بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں تھا، حالانکہ کڑاکے کی سردی تھی. تھوڑی نیچے نظر پڑی تو اس کے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں تھی. اتنا غریب گھرانہ تھا. میں تو دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اتنی پریشان بھی کوئی گزارتا، اتنی پریشانی والی زندگی بھی. ایسے میں اندر سے ایک آواز آئی کہ بیٹا کون ہے. تو بیٹی نے ابھی وہ بچی نے اندر تو جواب نہیں دیا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کھانا ہے. میرے ہاتھ سے بورا نیچے رہ گیا. میری آواز ہی نکل رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں. تو بچی نے پھر پوچھا کھانا ہے، کھانا لائے ہیں آپ. تو میں نے کہا ہاں بیٹا میں کھانے کا سامان لایا ہوں. امی وہ فرشتہ آ گیا. وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا، بولا میں گناہگار، بدکار، سیاہکار آدمی، مجھے فرشتہ بنا دیا. یعنی یہاں فرشتہ صفت انسان ہوتا ہے نا، نیک. ہم نے یار فرشتہ صفت انسان ہے، نیک آدمی، اچھا آدمی ہے، اس طرح مطلب کہ وہ گفتگو کو. تو اندر سے اس کی امی کی آواز آئی جو پردے میں تھی کہ بیٹا وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے، انتقال کر گئے تھے، اور میں مطلب کہ کچھ بھی کرا کر گزارا کرتی رہی. لیکن اب اس کے بعد یہ بھی مشکل تھا کہ میں کوئی محنت مزدوری کر سکوں. ہاتھ میں پھیلا نہیں سکتی تھی، میری خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی. کوئی نہ کوئی آتا تھا اور آس پڑوس اور محلے کے لوگ آ کر کبھی نہ کہیں کوئی سی مدد کر دیتے تھے، پڑوس رشتہ دار وغیرہ، خاندان وغیرہ، تو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا. 2 دن سے بیٹا کوئی کچھ آیا نہیں تھا اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے. اور میں اپنے بچوں کو تسلی دیتی تھی. بچے کہتے امی بھوک لگی ہے. میں کہا بیٹا کوئی فرشتہ آئے گا
اور ہماری مدد کر جائے گا، اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا، اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا۔ تو یوں بیٹا تم کھانا لے کر آ گئے تو میری بچی کو ایسا لگا کہ فرشتہ آ گیا، تو یوں ایسا ہو گیا۔ میں نے سامان وغیرہ دیا اور میں جب واپس پلٹا تو بس اب میری آنکھیں بھیگ رہی تھی کہ اتنا غریب گھرانہ بھی معاشرے میں ہوتا ہے، اتنے غریب لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، بہت شکر ادا کیا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میرا بھی اس نے شکریہ ادا کیا۔ میرے سے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ میں اس غریب گھرانے کی صورتحال دیکھ کر کہ مجھے احساس ہوا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی 2 وقت کی روٹی جو ہے نا، یعنی 2 روٹیاں ان کی کل کائنات بن جاتی ہیں۔